بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یوکرین پر غیر جانبدارانہ موقف پر قائم ہے، چائنا نے روس پر واضح کر دیا۔ 3000 سے زائد امریکی فوجی بحر احمر پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہی ہوں گے۔ نئی دہلی کے مضافات میں مساجد بند کر دی گئی۔ سیاسی اور سماجی پہلو سے اسرائیل کا زوال۔ امریکی فوج میں چینی جاسوس۔ صہیونی وزیر اعظم کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ روس نے امریکی ڈرون طیارے کا پتہ کیسے لگایا؟ یوکرین جنگ کے خطرناک نتائج سے امریکی عوام بے خبر۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب وانگ پی سے ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب میں ہونے والے یوکرین امن فارمولہ اجلاس پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں چائنا نے بھی شرکت کی تھی۔ سعودی عرب میں یوکرین امن فارمولہ پر ہونے والے عالمی اجلاس کے بعد روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ملک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ پی نے اپنے روسی ہم منصب پر واضح کر دیا کہ چائنا یوکرین پر اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ موقف پر قائم ہے۔ چین یوکرین کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے کسی بھی فورم کی قیام امن کی کوششوں کو عملی طور پر فروغ دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی عرب میں 40 سے زائد ممالک اور عالمی نمائندوں نے یوکرین امن فارمولے کے اجلاس میں شرکت کی اور روس کی جانب سے یوکرین پر مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو خلیج میں بحری جہازوں پر قبضے سے روکنے کے لیے مشرق وسطی میں جنگی بحری جہاز F-35 اور F-16 لڑاکا طیارے بھیجے گا۔ اب امریکہ کے 3000 سے زائد فوجی بحر احمر پہنچ گئے ہیں۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران خطے میں بین الاقوامی پرچم بردار تقریباً 20 مال بردار یا تیل بردار بحری جہازوں کو یا تو قبضے میں لے لیا ہے یا ان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو خلیج میں بحری جہازوں پر قبضے سے روکنے کے لیے مشرق وسطی میں جنگی بحری جہاز F-35 اور F-16 لڑاکا طیارے بھیجے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری کا معاملہ قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ دوستو، موجودہ ماحول سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی شہباز شریف کو ہی مقرر کیا جائے گا، کیونکہ کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ نگراں وزیر اعظم کا ڈرامہ رچانے کے لیے MQM پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹسوری، نیشنل پارٹی کی جانب سے بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ حفیظ شیخ شاہد خاقان عباسی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بھی زیر غور ہے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے محسن نقوی کا نام بھی بطور نگراں وزیر اعظم تجویز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد بھی نام نگراں وزیر اعظم کے لیے زیر غور ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا نام بھی زیر گردش میں ہے، جبکہ اصل وزیر اعظم کے لیے دوستو نواز شریف کا نام بھی زیر غور ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ آخر میں وزیر اعظم صرف عمران خان ہی بنے گا۔ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی والے گروگرام میں مسلمانوں کو ایک عرصے سے نماز پڑھنے کی اجازت کے معاملے پر تنازعہ چل رہا ہے۔ نئی دہلی کے آس پاس کے اہم کاروباری مراکز میں فسادات کے بعد مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ گڑگاؤں جیسے نوکیا، سیمسنگ اور دیگر ملٹی نیشنلز کا ہندوستانی مرکز سمجھا جاتا ہے، علاقے میں مساجد کے باہر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ شہر میں فسادات پیر کو اس وقت شروع ہوئے جب مسلم اکثریتی ضلع نوح میں ہندو مذہبی جلوس پر تشدد کیا گیا۔
اور اس پر پتھراؤ کیا گیا اور گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ اس ہفتے گروگرام میں ایک ہجوم نے ایک مسجد پر حملہ کر کے ایک مولانا کو بھی شہید کر دیا تھا، اور ہندو مذہبی نعرے لگاتے ہوئے کئی دکانوں اور ہوٹلوں پر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی۔ گروگرام کی کئی مساجد میں مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہر کی 5 مساجد کو بند کر دیا گیا اور وہاں جانے والی تمام سڑکوں پر پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ سرکاری عہدیداروں نے کہا کہ مساجد کو بند کرنے کا حکام کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا، اور مقامی مسلم رہنماؤں نے کشیدگی کے پیش نظر ان سے گھروں میں نماز ادا کرنے کی اپیل کی تھی۔ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی والے گروگرام میں مسلمانوں کو دوستوں ایک عرصے سے نماز پڑھنے کی اجازت کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے۔ اسرائیل کے زوال کا ایک پہلو سماجی پہلو ہے۔ گزشتہ چند اشروں میں مقبوضہ فلسطین میں الیکشن کا نتیجہ ایک خاص گروہ کا معاشرے پر حکم فرما ہو جانے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں کے دوران اسرائیل نے اپنی بقا کے لیے 2 چیزوں کا سہارا لیا ہے، ایک سوشل ڈیموکریسی اور دوسرا لبرل ڈیموکریسی۔ اس وقت نیتن یاہو اور لیکوڈ پارٹی نے ایک طرف حریف سیاسی جماعتوں کو میدان سے نکال باہر رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف آرتھوڈوکس یہودیوں کو اپنی حکومت میں شامل کر کے فلسطینیوں کے خلاف شدت پسندانہ اقدامات میں تیزی لائی ہے۔ اسرائیل نے ان 2 سہاروں کے ذریعے بھی بہت مشکل سے اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب جبکہ صہیونی معاشرہ شدید اختلاف کا شکار ہو کر حقیقی معنوں میں 2 لخت ہو چکا ہے، تو وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے قابل نہیں رہا، اور اب یہ مقبوضہ فلسطین سرزمین پر یہودی ریاست کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ حریف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیاسی اختلافات معمول کی بات ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ کسی ریاست کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب صہیونی حکمران حدود سے بڑھ کر آپس میں اختلافات رکھتے ہیں تو نتیجہ دوستوں مختلف ہو سکتا ہے۔ اسرائیل میں سیاسی جماعتوں کے دوران رونما ہونے والے اختلافات محدود پیمانے تک باقی نہیں رہے، جنہیں محض سیاسی مقابلہ بازی قرار دیا جا سکے۔ یہ اختلافات ایک طرف اسرائیل کے اسٹیک ہولڈر کے درمیان اختلافات میں تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف صہیونی معاشرہ بھی واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ کر گلی کوچوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 برس سے اسرائیل میں واضح کیے گئے قوانین کی اکثریت ایسی ہے جسے اکثریت سیاسی جماعتیں ایک خاص سیاسی جماعت کا قانون قرار دیتی ہیں اور اسے قومی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت صورتحال دوستو یہ ہے کہ حکومت اسرائیل کی حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ اسرائیل کی پارلیمنٹ نہیں ہے، اور ایسے ہی عدلیہ اسرائیل کی عدلیہ باقی نہیں رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے اعلیٰ سطحی حکام اس حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے اسرائیل کو خاتمے کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسرائیل اپنی آبادی 85 لاکھ ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کم از کم 15 لاکھ ایسے مسلمان عرب پوشیدے ہیں جو 1948 کی سرزمین کے باسی ہیں۔ یہودیوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ ہے۔ دوسری طرف پوری فلسطینی سرزمین پر بسنے والے مسلمان عرب باشندوں کی کل آباد کم از کم 76 لاکھ ہے۔ فلسطین میں مقیم عرب مسلمانوں کی آبادی یہودی سے 2 لاکھ زیادہ ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں اپنے ظالمانہ اقدامات جاری رکھنا چاہتا ہے، یعنی انہیں بھی مقبوضہ سرزمین سے ملحق کرنے پر اصرار کرے تو اسے وہاں مقیم عرب مسلمان شہریوں کے بنیادی حقوق ادا کرنے پڑیں گے، جس کا مطلب فلسطین کو یہودیانی کی آرزو بھلا دینا ہوگی۔ لہذا سماجی لحاظ سے بھی خاتمہ اسرائیل کا مقدر ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے 2 اہلکاروں کو چائنا کے لیے جاسوسی کرنے اور قومی سلامتی سے متعلق الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بحری جہاز پر تعینات 2 امریکی اہلکاروں کو قومی دفاعی معلومات چینی حکام کو دینے کا الزام ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کو لاس اینجلس سے
حراست میں لیا گیا، جس پر سازش اور چینی عہدیدار سے رشوت وصولی کا الزام ہے۔ چائنا امریکی دفاعی معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دونوں امریکی اہلکاروں نے جہازوں کی تصاویر، اہلکاروں کی تربیت اور ہتھیاروں کے نظام سے متعلق حساس معلومات شیئر کیں۔ اگر دوستو الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی فوج میں چائنا کے لیے جاسوسی کرنے کے اس نئے کیس نے امریکی انٹیلی جنس سے CIA کی ناکامی کو ثابت کر دیا ہے۔ نیتن یاہو سے نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے وزیر اعظم رہنے کے خلاف ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ شب بھی جاری رہا، جس میں لاکھوں صہیونیوں نے شرکت کی۔ تل ابیب احتجاجی مظاہروں کا مرکز رہا اور لاکھوں صہیونیوں نے ریلیاں نکالی اور مظاہرے کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اپنی حکومت کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ مظاہرے لگاتار 31 ہفتوں سے جاری ہیں۔ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کی شب ہونے والے مظاہروں کے دوران مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ یاد رہے دوستو کہ نیتن یاہو کو رشوت ستانی اور مالی بدعنوانیوں کے خلاف مقدمات کا سامنا ہے۔ اس لیے صہیونی وزیر اعظم کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لدغتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ یوکرین جنگ میں امریکہ اور مغربی ممالک روس کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک انہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس کے ایک جنگی طیارے نے بحر اسود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی ڈرون طیارے MQ-9 کا پتہ لگایا ہے۔ طیارے کے پائلٹ نے پتہ لگایا کہ یہ امریکی فضائیہ کا ڈرون MQ-9 تھا۔ روس کے جنگی طیارے کے قریب آنے کے بعد امریکی ڈرون نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور وہ اپنے راستے کی مخالف سمت میں چلا گیا۔ جنگ یوکرین میں امریکہ اور مغربی ممالک دوستوں روس کو ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک انہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کی تنظیم CIA کے ایک سابق آفیسر نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ کے خطرناک نتائج سے امریکی عوام کو باخبر نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کے اعتراف سے خوفزدہ ہے کہ یوکرین کو فراہم کی جانے والی بیشتر مالی امداد صرف یوکرینی حکام کی جیبوں میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اس بات کا راز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتی کہ وہ دنیا کے کرپٹ ترین ملک کی مالی مدد کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے امریکی مالی مدد کا یوکرینی حکام کی جیبوں میں پہنچنا یوکرین کی حمایت میں مکمل شکست کے مترادف ہے۔ یوکرین کی جنگ کے دوستوں 17 ماہ پورے ہو رہے ہیں اور اس دوران امریکہ اور نیٹو کے رکن ممالک نے یوکرین کی اربوں ڈالر کی مالی مدد کی ہے، مگر حاصل کچھ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ یوکرین جنگ کے خطرناک نتائج سے امریکی عوام کو باخبر نہیں کر رہا۔ پاکستانی ہر سال 554 ارب روپے خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، جبکہ 26% پاکستانی نہیں جانتے کہ ان کی دی ہوئی خیراتی رقم کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ خیراتی رقم کے درست استعمال کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر قانون پر عمل کرنے والے خیراتی اداروں کی فہرست موجود ہے۔ شہری اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں درست اداروں کو رقم خیرات کرنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں چند سادہ اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر آپ دماغی کمزوری سے بچ سکتے ہیں۔
اور بڑھاپے میں بھی اپنی یادداشت کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر ورزش کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کیا جائے، موٹاپے پر کنٹرول اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جائے تو دماغی کمزوری کے مرض ڈیمنشیا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ HU کے نام سے مشہور فلاحی تنظیم کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دماغ کا سب سے بڑا سبب ہمارا غیر صحت مند طرز زندگی ہوتا ہے۔ جوں جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، دماغ میں تیزی سے تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت کی کمزوری اور سوچنے کی صلاحیت میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اگر ہم ورزش کو زندگی کا حصہ بنا لیں، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کر لیں، موٹاپے پر کنٹرول کر لیں اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں تو ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور دماغی کمزوری سے بھی بڑی حد تک بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔